بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا صدق الله العظيم سورة البقرہ آیت نمبر 17, 18, 19 اور 20. جیسا کہ اس رکوع کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہاں سے اس طبقے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے. کیونکہ پہلے ہم یہ بات بارہا دہرا چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر دو قسم کے لوگ ان کا ذکر ہوا تھا. ایک انعام یافتہ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اب یوں سمجھ لیں کہ کفر کی حالت میں مغضوب علیہم ہو کر یا گمراہ ہو کر دنیا سے گئے. تو اس بنیاد پر تو دو قومیں سامنے آئیں, ایک مومن اور ایک کافر. البتہ جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں پہ جا کر تیسری قوم یعنی منافقین سے بھی آپ کا واسطہ ہوا. یعنی اس کا پس منظر آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف تو وہاں پر تین قسم کے لوگ موجود تھے. ایک تو مسلمان جن کی تعداد آپ یوں سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, لیکن کچھ مسلمان وہاں پر موجود تھے. دوسرا مشرکین, ان کی بڑی تعداد موجود تھی. اور تیسرا یہودی وہاں پر آباد تھے. بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, وہ مدینہ میں آباد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو یہ وہ وقت تھا کہ اہل مدینہ نے مختلف مسائل جو پیش آیا کرتے تھے اس کے پیش نظر آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا تھا کہ ہم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا سردار بنا لیتے, کوئی بڑا ہو ہمارا, تاکہ اس سے پوچھ کر وہ ہمارا بڑا بن جائے اور ہم اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں. تو اس کے اعتبار سے وہاں پر جو انتخاب کیا گیا وہ عبداللہ بن ابی کا انتخاب کیا گیا تھا, اور باقاعدہ اس کے لیے تاج تیار بھی ہو گیا تھا. اور کچھ دنوں میں تاج پوشی کی رسم باقی تھی, گویا اس کو مدینے کا بادشاہ کہہ لیں, حکمران کہہ لیں, جو بھی وہ بنایا جا رہا تھا. اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. جب آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد عبداللہ بن ابی کے یہ سارے خواب جگنا شروع ہوئے, کیونکہ ظاہر آپ علیہ السلام کی آمد, پھر مسلمانوں کا آپ کا استقبال کرنا, پھر باقاعدہ اور باضابطہ طور پر آپ کا وہاں پہ رہنا, تو لہذا پھر روح سخن جو تھا وہ سارا آپ علیہ السلام کی طرف ہو گیا اور اس کو سے محروم کر دیا گیا. بہرکیف وہ چلتا تو وہ بھی رہا. بالآخر جب بدر کا مارکا ہوا اور بدر میں 70 بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تو اس وقت پھر عبداللہ بن ابی نے اپنے جو کارندے تھے ان سے کہا کہ اب تو لگتا ہے معاملہ آگے ہی بڑھ گیا ہے, کہ ان مسلمانوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرماؤں کو ڈھیر کر دیا, اب کیا کریں. تو چاروں ناچار اب کفر پر تو رہ نہیں سکتے, لہذا ایک کام کرتے ہیں اوپر سے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو پھر وہاں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ نفاق اور منافقت کا آغاز ہو گیا. پھر بظاہر تو صف اول میں رہتے, پہلے صف میں نماز بھی پڑھتے, لیکن دل میں کفر ان کے پختہ تھا. بس دنیاوی مفادات, دنیاوی اغراض, جیسے پیچھے بات گزر چکی ہے, ادھر بھی نفع اٹھائیں ادھر بھی نفع اٹھائیں اور اپنے معاملات کو چلائی رکھیں. تو بہرکیف وہاں پر پھر جو منافق وجود میں آ گئے تو ان منافقین کے اندر دو طرح کے لوگ تھے. بعض منافق تو وہ تھے کہ جو کفر پر پکے تھے, جمے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے تھے, جو اسلام کا اظہار کیا تو محض اطلاع کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے اور فائدے حاصل کرنے کے لیے, لیکن دل میں کفر کنفرم تھا کہ ہم ایمان کبھی نہیں قبول کریں گے. ایک وہ منافق تھے. اور دوسرا گروہ منافقین کا وہ تھا کہ جو کبھی کبھی اسلام کی حقانیت ان کے دل میں آ جایا کرتی تھی, کبھی کبھی ان کو ایسا لگتا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور وہ دو چار قدم چلتے بھی تھے, لیکن جب دیکھتے نا کہ مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, واپس پلٹ جاتے. گویا کہ وہ تذبذب کا شکار رہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک, یعنی نہ وہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے,
درمیان میں لٹکتے رہے. یہ دو طرح کے منافقین وہاں پر موجود تھے. تو آیت نمبر 17 سے 20 تک ان 4 آیات میں انہی دو گروہ جو منافقین کے ہیں ان کے لیے 2 مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے. اس میں جو پہلی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ ایک انگھپ اندھیرا ہے، اچانک ایک آدمی نے شمع روشن کر دی، آگ جلائی، جس کی وجہ سے سارا ماحول کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا. ہر چیز بالکل واضح روشنی میں نظر آنے لگ گئی، کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ رہی. ابھی ہم لائٹیں اگر بند کر دیں، اندھیرا ہو، کمرے میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، پنکھے کتنے ہیں ہی کہ نہیں، لائٹیں ہیں ہی کہ نہیں، کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں. جیسے ہم ایک بلب آن کرتے ہیں تو سارے کمرے کی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی نے شمع روشن کی، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ تو وہ تھے، حالانکہ ان کے سامنے چیزیں روشن ہو بھی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تاریکیوں میں ہی رہے، وہ نہ دیکھ سکے. اور ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ گونگے، اندھے اور بہرے تھے، جو اتنی روشنی اور اتنی چیزوں کی واضح ہو جانے کے باوجود بھی ان کے منکر رہے، اس کا انکار کرتے رہے. تو یہاں پر علماء میں لکھا ہے کہ آگ جلانے والے، اس سے مراد آپ علیہ السلام کہ جنہوں نے کفر، شرک، جہالت کی تاریکیوں میں ایک چراغ روشن کیا. اب وہ چراغ تو اس آگ سے مراد قرآن اور اسلام ہے کہ آپ نے قرآن کی دعوت دی، قرآن کو بیان فرمایا اور اسلام کی طرف لوگوں کو لایا، اور روشنی جو پھیل گئی، اس روشنی سے مراد نور ایمان اور نور ہدایت ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسلام اور قرآن کے ذریعے ایک روشنی کو عام کیا. اور اس روشنی جو عام ہوئی وہ کیا تھا؟ وہ ایمان کا نور تھا، وہ ہدایت کا نور تھا. لیکن چونکہ وہ ازلی بدبخت تھے، ضد، اناد اور تعصب کی وجہ سے اپنے کفر پر اتنے پکے رہے کہ اللہ نے ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا، لہذا وہ تاریکیوں میں رہے. تو تاریکیوں سے مراد کفر، شرک اور گمراہی کے اندھیرے. تو یہ پہلی مثال کہ اس روشنی نے ہر چیز واضح کر دی تھی، لیکن یہ اپنی بدبختی کی وجہ سے حق کو قبول نہ کر سکے، اسے قبول کرنے سے قاصر رہے. اور دوسری مثال دوسرے گروہ کی بیان فرمائی کہ جیسے آسمان ہے اس سے بارش برستی ہے. اب جب آسمان سے بارش برستی ہے تو بارش جب موسلادھار بارش ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ روشنی نہیں رہتی، ایک تاریکی چھا جاتی ہے اگر بارش تیز ہو. اسی طرح اس میں رعد، گرج بھی ہوتی ہے اور برق، چمک بھی ہوتی ہے اس بارش کے اندر. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی اگر باہر کھڑا ہے، کسی میدان میں ہے، اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی، ہر طرف پانی پانی ہو گیا اور گرج چمک بھی ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں، گھبرا کر، ڈر کر. اس کڑک کی، خوف کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گویا کہ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی آفت سے بچ جائیں گے، حالانکہ ان کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو گھیرا ہوا ہے، اللہ کے احاطہ اور قدرت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے. اور فرمایا قریب ہے کہ وہ بجلی، خوف کیا ہوتا ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو ضائع کر دے گی، یعنی وہ اپنی بینائی سے معروف ہو جائیں گے. اور اگر اللہ چاہے، وہ تو یہ گمان کرتے ہیں نا، اگر اللہ چاہے تو بغیر بارشوں کے، بغیر گرج چمک کے بھی ان کے کانوں کی سنوائی کو اللہ ختم کر دے، ان کی آنکھوں کی بینائی کو اللہ ختم کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. کیوں کہ اللہ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. یہ مثال تھی ان منافقین کی کہ جو آسمان سے بارش برسی. کیا مانا؟ جب اسلام کی رحمتیں آتی ہیں موسلادھار بارش کی طرح، رحمتوں سے کیا مطلب؟ امن ہو جاتا ہے، عافیت ہو جاتی ہے، اسلام کے غلبے میں مال غنیمت بھی آ جاتا ہے، اور اس طرح باندیاں، سونے چاندی، زیورات، بہت کچھ مل جاتا ہے. تو لوگ جب یہ سارا منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن اب ظاہر مال غنیمت کے حصول میں بڑی قربانی لگی ہے، اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی گئی ہے، جہاد کیا گیا، قتال کیا گیا، اس کے بعد جا کے ساری چیزیں ملی ہیں. تو لہذا چلنا تو چاہتے ہیں وہ، لیکن جب تھوڑا آگے چلتے ہیں تو برادری کی مخالفت، لوگوں کی مخالفت، تو پھر اپنے مفادات کی زد. ظاہر ہے ہم منافق ہیں کہ ہم کافر ہیں، اس بنیاد پر بڑے بڑے کفار ہمارے ہیں، وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں،
لیکن اگر ہم ایمان قبول کریں گے، کفر کو چھوڑ دیں گے، تو ان کی ہمدردی ہم سے ہٹ جائے گی، ان کا ہاتھ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے گا۔ لہذا ہم نے اگر ایمان اور اسلام قبول کیا تو پھر ان اپنے لوگوں سے اور ان مفاد پرستوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ لہذا وہ پھر دنیاوی اغراض اور مفادات کی وجہ سے واپس پیچھے پلٹ آتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ آدمی حق ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں پھر واپس پلٹ۔ ظاہر ہے حضرات صحابہ جب ایمان قبول کرتے تھے، ان پر جو حالات آتے تھے، پھر اسلام کی وجہ سے گرج چمک تو ہوتی تھی، ان پر گرج چمک اور عتاب تو ہوا کرتا تھا، لیکن جس کو اللہ ایمان کی سلامتی دے وہ اپنے ایمان پر مستقیم رہے۔ جان تو چلی گئی، ایمان کو بچا لیا، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے دنیاوی اغراض اور مفادات کو ترجیح دی اور گویا کہ دین اور اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بڑی مثالیں واضح ملتی ہیں کہ اسلام تو حق ہے، سارے مانتے ہیں، اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ ساری پر حق کے سارے مانتے ہیں، لیکن اکثر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ چند اغراض، چند مفادات کی وجہ سے ہم دین، احکامات اور شریعت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اپنے دنیاوی اغراض کی وجہ سے۔ حالانکہ جانتے بھی ہیں کہ ہم جو کام کرنے چلے، آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، سب کو معلوم ہے کہ مہندی کرنا درست نہیں ہے، سب جانتے ہیں صحرا بندی درست نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ بڑی بڑی باراتیں لے کر جانا درست نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ دلہن کے ہاں جا کر کھانا بھی یہ کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، سب کو معلوم ہے کہ ولیمے پر بلا کر جو ہم ندرہ لیتے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ابھی میں یہاں پر آیا ہوں، دعا کے بعد کسب کھانا لے کر آتے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، بعد میں کسب کاپی پینسل لے، ہاں جی کتنے پیسے دیں گے، آپ نے کھانا کھایا ہے، تو کیا کوئی اس کو اچھا سمجھے گا؟ کوئی بھی جو اپنے گھر لے جائے کھانے کے لیے اور کہ جی آئیں جی کھانا ہماری طرف سے، کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ لے آئیں، ہاں جی پیسے دیں، آپ نے کھانا کھایا، تو سوچے گا کوئی گوارا کرتا ہے اس چیز کو؟ عرب کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، پوری تفصیل غالباً ذہن میں نہیں ہے، کہ کوئی کسی بدو کا مہمان بنا تھا وہ تو سید یا جو مہمان نواز تھا وہ غالباً سید تھا، بار کیا پوری تفصیل ذہن میں نہیں ہے، لیکن مقصودی بات کو کیا ہے کہ مہمان کچھ دن وہاں پہ رکا، اس نے کھایا پیا اور جب جانے لگا تو کچھ رقم عذرائے ہدیہ وہاں دی۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جاتے جاتے بچوں کو 200 500 1000 کا دے دیتے، چلو یار کوئی بات نہیں، ہم نے کھایا پیا ہے تو ہو جائے گا، تو وہ بھی دے کر آگے۔ وہ خود مالک جو تھا وہ گھر پہ نہیں تھا، اچانک وہ کافی آگے آ گیا تو پیچھے سے اس نے سنا کہ مجھے آوازیں دے رہا ہے، مجھے کوئی بلا رہا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہی بدو جس کا وہ مہمان بنا تھا، نیزا بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور بھاگتا بھاگتا وہ آ رہا، اور جو بھی اس نے جمع پونجی دی تھی اس نے کہا محترم یا واپس لے لیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کوئی تمہیں بدلہ تو نہیں دیا، تم نے میری مہمان نوازی کی، اگر بدلے میں میں نے کچھ کر دیا تو کیا حرج ہے اس میں؟ اس نے کہا جی کہ آپ لے لیں، ہم سخی لوگ ہیں، ہم دیا کرتے ہیں، آپ لے لیں۔ کوئی حالانکہ وہ تھا غریب بیچارہ، بڑا امیر بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ پیسے لیتے ہو کہ نہیں تو میں نیزہ تمہارے پیٹ میں اتاروں گا کہ تم میرے گھر مہمان بن کر آئے تھے، اور ہم بھی مہمان نواز ہیں، ہم سادات میں سے ہیں، آل رسول ہیں، اور سخاوت اللہ نے ہمارے اندر سے ہی پیدا کی ہوئی ہے، لہذا یا تو یہ نیزہ کھاؤ یا رقم لو اور اپنے راستے کو لو، کہ ہم بھی کیا ہیں، سخی لوگ ہیں، اور ہم ایسا کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی کی مہمان نوازی کریں اور بدلے میں کوئی ہمیں دے یا ہمارے ذہن میں خیال آئے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، اور یہی بات اسلام کی روایات ہے۔ ہمارے گھروں میں مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گھر میں مہمان آ گیا، خاص کوئی کھانے کے ٹائم پہ آ جائے پھر تو زیادہ ہی ہمیں۔ آگے پختون برادری میں الحمدللہ ابھی بھی یہ روایات موجود ہیں، کیونکہ میرا اکثر اٹھنا بیٹھنا پختون لوگوں سے اکثر ہی ہے، اکثر مجھے سمجھتے ہی پٹھان ہیں، تو یہ ہے کہ وہاں الحمدللہ کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا نا، ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار مرغی بھی نہ پکانی پڑے گی، کباب بھی بنانے پڑے گی، پھر مہمان کا سٹینڈرڈ دیکھتے ہیں نا، جب اس حساب سے پھر ہمارے ذہن میں مینیو بننا شروع ہوتا ہے، وہ مینیو ہمیں پریشان کرتا ہے۔ پختون میں کیا ہوتا ہے، جو بھی گھر میں ہے، رات کی روٹی، کل کی روٹی، صبح کی روٹی لا کے دسترخوان پہ جو بھی ہے یہ لو جی الحمدللہ۔ مطلب یہ نہیں کہ پنجابی مہمان نواز نہیں ہوتے، ان میں بھی اللہ نے بڑے مہمان نواز پیدا کیے ہیں، لیکن میں میجورٹی بتا رہا ہوں، اکثریت، کیونکہ پختون میں تکلفات نہیں ہوتے۔ اب امارت اسلامی افغانستان آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں وہاں کے بڑے بڑے گورنر جنرل بھی ہیں تو وہ بھی رات کی روٹی صبح پانی میں بھگو کر کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جنرل ہیں، گورنر بن کے عہدے مل کے ساری چیزیں،
لیکن وہ روایات ان کے اندر آج بھی اکثر میں پختونوں کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے خاص طور پہ کھانے پینے کے حوالے سے، تو ایک بات میں لازمی کہتا ہوں کہ ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے، تو جب پختون کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کا دور یاد آتا ہے کہ ہم سنتے تھے نا صحابہ وہ ایسے بیٹھتے تھے، وہ ایسے کھاتے تھے. ان کے ولیمے میں جائیں پتہ ہی نہیں چلتا دلہا وہ سے نکاح پڑھائے نا پختون کے، بڑا اچھا تعلق ہے ان سے. پاس بیٹھا ہوتا ہے میں کہتا ہوں دلہے کو بلاؤ تاکہ ہم نکاح پڑھائیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا کوئی، تو اس کے بھی کپڑے ایسے ہی ہیں، استری بھی نہیں کیے ہوئے. اتنا صاف اور شفاف ایک سسٹم ہے. ہم لوگ تکلفات میں آ کر نہ مارے جاتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اتنی مہمان نوازی کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے نا فرشتے، آگے تفصیل آ جائے گی، تو فوراً گھر گئے اور کہا کہ بچڑا اس کو تلا اور تل کے لے آئے. حالانکہ وہ فرشتے تھے، قوم لوط پہ عذاب نازل کرنے آئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اکیلے کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی مہمان ساتھ نہ بٹھا لیتے، وہ کھانا ہی نہیں کھایا کرتے. انہی کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک بیٹے ان کے اسحاق علیہ السلام تھے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو پٹھان ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ احادیث میں روایات کے اندر قرب قیامت میں جو تفصیلات ملتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے نکلیں گے، دین کے لیے نکلیں گے، حضرت مہدی کی نصرت کے لیے نکلیں گے، وہ بنو اسحاق ہوں گے. بنو اسحاق کے الفاظ بھی ملتے ہیں. تو اس کا مصداق بعض علماء نے پٹھانوں کو ٹھہرایا ہے پختون کو. اگر اور پیچھے جائیں تو سلیمان علیہ السلام تک سلسلہ چلا جاتا ہے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہی آتے ہیں پختونوں کے اعتبار سے کہ ان کے اوپر ان کا بھی نام آتا ہے، اور وہ کتنے بڑے جرنیل تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے. دوبارہ کے بعد کہاں سے کہاں نکل گئی. تو میں نے ذکر کر رہا تھا کہ دنیاوی مفادات اور دنیاوی اغراض یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. کہ بڑے بڑے حق معاملات، جیسے بات چلی تھی شادی سے کہ شادی کے موقع پر کتنے رسمیں کتنے رواج ہم کرتے ہیں. میرے پاس آج 2-3 دن سے کیس آ رہے ہیں، بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، لوگ رشتہ آتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. 25 سال عمر، 29 سال عمر، 23 سال عمر. وجہ کیا ہے؟ وہی رسم و رواج اور رکاوٹ بنی کہ جہیز کا انتظام نہیں ہے، گھر میں روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور آنے والے ایک چیزیں دیکھ کر جا رہے ہیں. تو یعنی کہ رسموں اور رواجوں نے ہمیں کس حد تک قید کر دیا کہ ہماری مائیں بہنیں گویا گھروں کے اندر بیٹھی ہیں اور سروں میں چاندی آ چکی ہے کہ رخصتی کے پیسے نہیں ہیں، خرچے کے پیسے نہیں ہیں، مہمانوں کو ہم کیسے کھلائیں گے، اس کا انتظام کیسے کریں گے، فرنیچر بنانا ہے، زیور بنانا ہے. اور آج کل کے حالات میں 10 لاکھ سے کم میں تو بچی کی رخصتی ہو ہی نہیں سکتی. اور 10 لاکھ اس دور میں کون کمائے گا، کہاں سے کمائے گا؟ مہنگائی آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ انہیں عقل دے. کاش یہ اللہ کے اسلامی نظام کے لیے نکلے ہوتے تو ہم بھی ان کے شانہ بشانہ چلتے. یہ کس کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ یہود و نصارہ کے نظام کے لیے. اور نظام مصطفیٰ کے لیے آوازیں دو، ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. ابھی روڈوں پہ جگہ نہیں ہے، رش. کتنے بڑے بڑے مجمع دیکھیں گے نہیں دیکھے آپ نے؟ یہ کس کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ کاش یہ لوگ نظام مصطفیٰ کے لیے نکلتے تو کہ اللہ کا نظام نافذ نہ ہو جاتا، نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو جاتا. لیکن ترجیحات بدل گئی ہیں. خود ہم نہیں چاہتے نا کہ اسلام نافذ ہو. ہم خود سب سے بڑی رکاوٹ، ہم خود مسلمان ہیں اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. اگر مسلمان اللہ کے دین کی طرف آ جائے اور دین کے غلبے کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے اپنا پیش کرے، کئی دن رات پوری رات جا کر وہ نعرے لگا رہے، کس کے لیے لگا رہے؟ بغیر تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے، جو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ ایک رات کا 6000 بھی ہے، قیمت 10,000 بھی ہے، خرید کر لوگ لائے جا رہے ہیں. اور لوگ بیچارے کیا کریں، غربت کے مارے ہوئے بیچارے، کیونکہ گھروں میں راشن موجود نہیں ہے. پھر وہ کمائی کے لیے روڈوں پہ تو آئیں گے تو کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ اور چند خاندان جو ہم پر مسلط ہے، سرمایہ کارانہ نظام، خاندانی سسٹم چل رہا ہے. کوئی نیا آدمی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. بلکہ بات دور نکل جائے گی تو اللہ معاف فرمائے کہ آج ہم بھی اس نفاق کی ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں. آج کا ہر مسلمان اللہ یہ کہ جو کسی درجے میں محنت کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دنیا پہ غالب ہو اور قرآن کی بالادستی ہو، قرآن کا نظام قائم ہو، تو وہ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں گے. لیکن اکثریت ہماری قرآن سے دور ہے، قرآن کے نظام سے دور ہے، شریعت اور اس کے احکامات سے دور ہے. تو بہرکیف یہ منافقین کے حوالے سے 2 مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی. ترجمہ کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں. مثلہم، ان منافقین کی مثال، یہ پہلا طبقہ.
جو پکے کافر تھے. کمثل الذی، جیسے مثال اس آدمی کی استوقد نارا، کہ جس نے آگ کو روشن کیا. فلما، پس جب اضاءت، روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا، حق واضح ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً حق قبول کیا جاتا. ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے وہ روشنی چھین لی ان سے. وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، اور ان کو چھوڑ دیا انہی اندھیروں میں. لا يبصرون، وہ دیکھ نہیں رہے. اب یہاں پر ٹھیک ہے فعل کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لیکن اس کا سبب وہ لوگ خود تھے کہ حق قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ نے حق واضح کر دیا نا. فلما اضاءت ما حولہ، ماحول روشن ہو چکا تھا، لیکن ازلی بدبختی کی وجہ سے، ضد اور اناد کی وجہ سے وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے. لہذا اللہ نے ان سے وہ نور لے لیا اور انہی تاریکیوں میں انہیں اللہ نے چھوڑ دیا. صم بکم عمی، کہ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. حالانکہ وہ نہ گونگے تھے، نہ اندھے تھے، نہ بہرے تھے. وہ دیکھتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ بولتے بھی تھے. لیکن چونکہ اصل تو میں نے عرض کیا کہ زندہ انسان وہی ہے جس کو اللہ کی معرفت مل گئی، وہ ہے زندہ. اور جو کھا پی کر بھی اللہ کی معرفت کو حاصل نہ کر سکا، وہ زندہ چلتا پھرتا مردہ کہلائے گا، اس میں جان نہیں ہے. اللہ نے آنکھیں دی حق کو دیکھنے کے لیے. حق کو دیکھو، حق کو سنو، حق کو بولو. جو ان تمام چیزوں کے باوجود نہ حق کو دیکھے، نہ حق کی بات سنے، نہ حق بولے، تو ظاہر ہے بالکل گونگا، اندھا اور بہہ رہی ہے، بے شک جتنا مرضی وہ کیوں نہ بول رہا ہو. یہ پہلی مثال. او کصیب من السماء، یا جیسے بارش موسلادھار جو آسمان سے برستی ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں. ورعد، اور کڑک بھی ہوتی ہے. رات کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرشتے کا نام ہے کہ جو فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے بارش برسانے اس کو ہانکتا ہے. جبکہ وہ برق، اور برق سے مراد اس کا وہ کوڑا، جب اپنا کوڑا بادل کو مارتا ہے اس سے چمک پیدا ہوتی ہے، بجلی، اس کو برق کہا گیا. تو اس میں تاریکیاں بھی ہیں، اس میں کڑک بھی ہے اور اس میں چمک بھی ہے. یجعلون اصابعهم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، ان کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، ہم تو مر جائیں گے، یہ بجلی کو مار دیں گے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو گھیرنے والا ہے کافروں کو. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارهم، اچک لے ان کی آنکھیں. کلما، جب بھی، اضاء لهم، روشن ہوتے ہیں نا ان کے لیے. یعنی آپ راستے میں جا رہے ہیں، رات کی تاریکی اور اندھیرا ہے، اور اگر بارش کا موسم، بجلی چمک رہی ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ منظر نظر آتا ہے، بندہ تو 4 قدم چلتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب پھر اندھیرا آ جاتا ہے، قاموا، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی جانا تو چاہتے ہیں، لیکن جب مصائب دیکھتے ہیں، خواہشات کی قربانیاں دیکھتے ہیں، مال جان دینا دیکھتے ہیں، اور اپنے مفادات کو قربان ہوتا دیکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں یار، اسلام کی طرف نہیں جانا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، کہ اللہ لے لے ان سے ان کے کان، یعنی سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھیں، یعنی دیکھنے کی طاقت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں آخری بات یہ ہے کہ یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ 3 طرح کے لوگ اور افراد اور گروہ، ان کا ذکر ہوا. 3 طرح کے. ایک تو وہ جنہوں نے برملا مانا، اقرار کیا، اظہار کیا، ایمان لے آئے، تسلیم کر دیا. دوسرا وہ گروہ جس نے برملا انکار کر دیا، نہیں مانا اور ڈٹ گئے مقابلے میں. اور تیسرا وہ گروہ جو منافقین کا تھا، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. تو ان 3 طبقات کا یہاں تک ذکر ہوا. علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی حق کی دعوت آئے گی، جب بھی، تو یہ 3 طبقے ضرور وجود میں آ جاتے ہیں. آپ جب بھی حق کی دعوت لے کر نکلیں گے تو 3 طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا. ایک تو وہ ہوں گے جو دعوت کو قبول کریں گے، صدق کے دل سے قبول کر لیں گے. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو انکار کر دے گا، جو نہیں مانے گا. اور ایک وہ بھی ہوگا جو ادھر بھی ہوگا اور ادھر بھی ہوگا. تو بارک اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی پہچان، حق کی معرفت اور حق پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی بھی نفاق کی علامات اور یہ حالات ہم نے پڑھے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ ہمیں خالص ایمان اور ایمان ہی پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.